للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر. اس کے بعد اب ایک خاص قسم کی قسم کا ذکر ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے. ہاں میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. بعض دفعہ جیسے قسم وغیرہ کا معاملہ عام لوگوں کے ساتھ کھانے میں حکم اور ہے، اور میاں بیوی کے درمیان بعض دفعہ قسم بڑی بھاری پڑ جاتی ہے. یہ رشتہ ذرا نازک ہے، اس کا ذکر فرمایا. جو قسم کا ذکر شروع ہوا تو اب یہاں خاص ایک شوہر اگر قسم کھا لے اپنی بیوی کے ساتھ کہ میں 4 مہینے تک تم سے نہیں ملوں گا، 4 مہینے تک، یا یوں کہہ لے کہ میں نہیں ملوں، کبھی نہیں ملوں، تو اگر کوئی شوہر ایسی قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک تم سے رشتہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا یا کبھی بھی نہیں کروں گا، تو یہ قسم اب ایک خاص قسم ہو گئی. اس کا نام ہے ایلا. اس کو ایلا کہتے ہیں، اور ایلا جو ہے یہ پورے مسائل لے کر آتا ہے. میں اس کا باقاعدہ چیپٹر ہے پورا ایلا کے مسائل. قرآن کی یہ آیت ہے جس سے ایلا کا مسئلہ ملتا ہے، اور پھر حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایلا کر لیں اپنی عورتوں سے تو ان کے لیے تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کا انتظار ہے. 4 مہینے تک ٹھہرے. 4 مہینے تک ٹھہرنا ان کے لیے ہے. کیا مطلب؟ 4 مہینے آخری حد ہے، اس کے بعد بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی. جی عورت نکاح سے خارج. اب دیکھیے یہی اسی پرسپیکٹو میں ہے میاں بیوی کے درمیان. وہ بیوی نکاح سے خارج ہو جائے، طلاق پڑ جائے گی اور بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی. اب اس کی مرضی سے دوبارہ نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. طلاق بائی نہیں. کسی نے اگر ایسی قسم کھا لی یہ ایلا ہے. اور اگر 4 مہینے گزرنے سے پہلے اس نے قسم توڑ دی تو بیوی تو بچ جائے گی، طلاق نہیں پڑے گی، البتہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. تو قسم وہ اگر توڑنا چاہے تو توڑ دے، توبہ کرے اور کفارہ دے دے. کفارہ وہی ہے جو میں نے بتا دیا. تو اب رشتہ بچ جائے گا، اب طلاق نہیں ہو. لیکن 4 مہینے اگر گزر گئے تو ختم. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا، 4 مہینے ہو گئے، طلاق ہو گئی. اس کے بعد وہ نکاح سے خارج ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا. اب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں. دوبارہ اس سے نکاح کر لیا، قسم باقی ہے میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا. پھر دوبارہ نکاح کر لیا، پھر 4 مہینے گزر گئے، پھر نہیں ملا، دوبارہ طلاق ہو جائے گی. 2 طلاقیں ہو جائیں گی. اس کے بعد اس نے تیسری دفعہ پھر نکاح کر لیا اور پھر نہیں ملا تو اب تیسری طلاق بھی پڑ جائے گی. اب نکاح نہیں ہو سکتا. اب 3 طلاقیں پوری ہو گئی. یہ ہوگا. تو قسم جو کھائی ہوئی وہ موجود ہے. لہذا اگر قسم یعنی توڑ لی اور مل لیا تو کفارہ دے دے، اب ختم ہو گئی قسم. یہ چیز. تو اس لیے 4 مہینے اور یہ ہمیشہ کی قسم کھائے. ہاں 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، تو پھر یہ ایلا نہیں ہے. پھر یہ ایلا نہیں ہے. اگر وہ قسم پوری کر لے تو طلاق نہیں پڑے گی، اور اگر قسم توڑ دے تو کفارہ دینا پڑے گا. یہ ہو 4 ماہ سے کم کی قسم اگر کھائی تو پھر یہ ایلا نہیں ہوگا. یہ لغوی ایلا تو کہلائے گا، شرعی ایلا نہیں کہلائے گا. شرعی ایلا میں 4 ماہ کی قسم ضروری ہے. یہ ہو. اچھا اسی بنیاد پر یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض حضرات یہ جو سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ کوئی اگر شادی کے بعد نکاح کے بعد چلا جائے، باہر چلے جاتے ہیں لوگ، یا کوئی بات ہو جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایک لمبا وقت گزر جائے تو سمجھتے ہیں نکاح ختم ہو گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ نکاح کمزور ہوتا چلا گیا، پھر اتنا لمبا وقت گزر گیا تو نکاح ڈیزالو ہو گیا. نہیں، نکاح ایسی چیز نہیں ہے کہ گھلتا رہے پگھلتا رہے. نکاح یا تو منعقد ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. وہ کمزور نہیں پڑتا، وہ کمزور لڑنے بڑھنے سے بھی کمزور نہیں ہوتا. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، اپنے اپنے گھر بھی چلے جاتے.
پھر بھی کمزور بھی نہیں پڑتا، وہ قائم ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں، یا تو ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا دور رہے تو وہ نکاح کمزور پڑتے پڑتے ڈیزالو ہو گیا، تیری لوگ نہیں، نکاح جب ہی جائے گا جب وہ طلاق دے گا، طلاق دینے سے ہی جائے گا، ادروائز نہیں جائے گا، چاہے ساری زندگی باہر رہے، ساری زندگی باہر رہے، تو نکاح کر لیا ہے تو نکاح ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی کھو جائے، گم ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، پھر وہ اس کے احکام الگ ہے، اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج، یہ وہ صورت نہیں ہے، تو چلا گیا ایک شخص اور کام کہیں رہ رہا ہے کہ کما رہا ہے کہ نوکری کر رہا ہے، اس کو یہ وہ صورت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نکاح جو ہے وہ قائم رہتا ہے، چاہے میاں بیوی آپس میں ملے ہوں یا نہ ملے ہوں۔ یہ جو ایلے کا مسئلہ ہے یہ دوسرا ہے، یہ قسم کے ساتھ ہے، قسم کھائیے کسی نے الگ رہنے کی تو اس صورت میں نکاح ٹوٹے گا، وہ بھی 4 مہینے کے اندر، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو قسم وسم کھا لیتے ہیں کہ بھئی میں تم سے بات نہیں کروں گا یا اس طرح تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، اور ٹھیک ہے اس طرح قسم کھا لیں تو یہ ایلا نہیں ہوتا، یہ قسم کے بغیر ایسی کوئی بات کرے میں تم سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے اس طرح کوئی بات ہو تو یہ ایلا نہیں، ایلا کہ میں نے بتا دی، ایلا وہی ہے قسم کھا کے کہے کہ میں تم سے ازدواجی تعلق قربت نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ رجوع کر لیں 4 مہینے سے پہلے، وہی بات جو میں نے بتائی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اب فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، یا پھر بخشنے والا اور مہربان۔ ماں حلیم کا، حلیم اس لیے کہ وہ بار بار نام لے رہے ہو پھر بھی نہیں پکڑے جا رہے، تو حلیم کہہ کے بتا دیا یہ وجہ۔ یہاں پر غفور کے بعد رحیم فرمایا تو یہ بتایا کہ اگر تم یہ قسم کھا کے بیٹھ گئے اور پھر توڑ رہے ہو، رجوع کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور مہربانی بھی فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے آئیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا بھائی عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، دوسری صورت رجوع نہیں کیا بلکہ طلاق کا عزم کر لیا، فرمایا اور اگر انہوں نے عزم کر لیا طلاق کا، پہلے کہا تھا رجوع کر لیا یعنی قسم توڑ لی، اور اب فرمایا اگر طلاق کا عزم کر لیا یعنی قسم نہیں توڑی اور 4 مہینے پورے کر لیے تو طلاق ہو گئی۔ تو اس کے بعد فرمایا فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے کہ عزم ہے، ارادہ ہے، قسم پوری کر رہے ہیں، تو اب اس کو وہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے، تو تم نے قسم کھائی اس نے سنی، اور جو تمہارے دل میں ہے وہ جانتا ہے کہ تم یہ کرنے والے ہو، تو اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یہ ہے جناب قسموں کے بارے میں کچھ احکام۔